Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manbar, founder and CEO of Blue Apple Training and a Business Coach. हमारा आज का टॉपिक है नर्चर गुड हैबिट्स। हमारी आदतें जो है ना वो एक प्लांट की तरह से हैं और आदतें हमारी बिगड़ जाती हैं और कुछ ना कुछ हमें ख़राब आदतें, गलत आदतें पड़ी होती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, चाहे वो ईटिंग हैबिट हो, चाहे ईटिंग स्टाइल हो, और चाहे जो है हमारा एक्सपेंसेस और इनकम के हवाले से यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे स्टाइल्स हों, या हमारा एटीट्यूड बिहेवियर हो, या हमारी फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी वक्त के साथ साथ ये आदतें पड़ती हैं। शुरू में हर बच्चा अपनी नेचर से पैदा होता है, जैसे बीज है वो अपनी नेचर के हिसाब से उगेगा ना, तो ये भी आदतें हमारी इसी तरह से हैं कि जैसे प्लांट होता है। एक आदत हमारी जो है वो हमारी नेचर के हिसाब से होती है, हर बच्चा अपनी नेचर के हिसाब से होता है और एक क्लीन स्लेट की तरह से होता है। जब हालात और एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। किसी को पानी ज़्यादा मिलता है पौधे को तो वो डिफरेंट हो जाता है, पानी कम मिलता है तो वो डिफरेंट हो जाता है, हवा ज़्यादा मिलती है तो वो डिफरेंट हो जाता है, हवा कम मिलती है तो डिफरेंट हो जाता है, धूप छाँव जो भी चीज़ें उसको मिलती हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है। और अगर हम उसे जल्दी चेंज कर लें तो आसानी से चेंज हो जाएगा। यानी अगर पौधे को अगर वो टेढ़ा हो गया तो उसको अगर बिल्कुल नरम है तो हम उसको किसी टहनी के साथ, किसी लकड़ी के साथ बांध देंगे तो वो आसानी से सीधा हो जाएगा, और अगर वो पुख्ता हो गया तो वो सीधा नहीं होगा। अब हमें उसमें क्या करना होगा कि बैड हैबिट्स को काट के गुड हैबिट्स की कलम लगानी होगी। जिस तरह क्रॉसिंग करते हैं ना दरख्तों के ऊपर, उसी तरह से हमें लगानी होगी क्रॉसिंग। उससे क्या होगा, वो चीज़ बेहतर होगी। वो जो है, जो कलम नाजुक सी होगी वो वक्त के साथ साथ बेहतर होती चले जाएगी। तो आदतें हमारी जब चेंज होंगी तो छोटी छोटी आदत से बेहतर आदत चेंज हो जाएगी और उसके बाद ये चीज़ चेंज हो जाएगी। आप देखिए कलमी आम जो हैं, जैसे चौसा और सिंदड़ी वगैरह, ये कितने अच्छे होते हैं, कितने बेहतर होते हैं, लेकिन कलमों से होते हैं, चेंज करते हैं उसको। इसी तरीके से आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है, ये जो जंगली ऑलिव है उसके ऊपर काम हो रहा है, उस पर कलमें लगाते हैं, बेहतरीन ऑलिव पैदा हो रहा है जिसका जो है वो ऑयल वगैरह बिक रहा है, सारी चीज़ें बिक रही। तो ये क्या है कि एक तब्दीली कर रही हैं, आपको उसके कलम लगानी है। आप अपनी आदत को बेहतर आदत के तौर पे करें, चेंज कर लें। जैसे आपकी ईटिंग हैबिट है, आप फास्ट फूड खा रहे हो, आप डीप फ्राइड आइटम्स खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हो, आप मीठी चीज़ें भी ले रहे हो और आप हर चीज़ उल्टी सीधी खाए चले जा रहे हो। जो खाने के अंदर कहते हैं कि 3 सफ़ेद ज़हर हैं, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदा, ये 3 ज़हर हैं, और हम ज़्यादातर चीज़ें इसी से खा रहे होते हैं। तो ये हमारी आदत एकदम नहीं पड़ती। बच्चा एकदम से आदी नहीं होता इन चीज़ों का। बच्चे का जब छोटा है तो उसको कोई ना कोई बर्गर, चिप्स, केचप, कोल्ड ड्रिंक ला के दे रहे हैं ना, वो अपने तौर पे तो बाज़ार से नहीं लेकर आ रहा है, उसको आप ला के दे रहे हैं, उसको आप दिला रहे हैं ना, तो उससे आदत उसकी वो ख़राब हुई है। तो हम उसकी आदतों को नज़रअंदाज करते हैं, और इसकी आदतों का बुनियादी जो ज़िम्मेदार है वो माँ बाप हैं। अगर वो उसको गलत तरबियत करते हैं तो भी ज़िम्मेदार हैं, और अगर वो दूसरों से सीख के गलत काम कर रहा है और माँ बाप उसे रोक टोक नहीं कर रहे तो भी माँ बाप ज़िम्मेदार हैं। और जब बच्चे की आदतें बुरी पड़ जाती हैं तो माँ बाप कहते हैं हम तो ज़िम्मेदार नहीं, हमने तो कोशिश की थी, और डिसोन करते हैं और कहते हैं बट ठीक है, तुम तो इसी तरह से रहोगे, तुम तो कभी तो बदलोगे। तो हमें अपनी आदतों को बदलना चाहिए, हमें अपने आदतों को बदलना चाहिए उसके अंदर, और उसके अंदर जो है हमें खाने की पीने की चीज़ें और हेल्थी फूड खाना चाहिए। आप सारा दिन के अंदर आप जो है अनहेल्थी फूड खाएं, 5% आप हेल्थी फूड खाना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आप हेल्थी फूड खाना शुरू कर देंगे। आप जब हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। इसके साथ आप एक जर्नल रख लीजिए, एक रजिस्टर रख लीजिए, जिसमें आप अपनी सारी बैड हैबिट्स आज की डेट के अंदर लिखते चले जाइए। खाने की आपकी क्या बैड हैबिट्स हैं, बाकी लाइफ स्टाइल की क्या बैड हैबिट्स हैं, आप उन सारी चीज़ों को लिखते चले जाइए और उसके बाद उसके अंदर कंपेयर कीजिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए। हम क्या होता है कि जब हम बर्गर वगैरह के शौकीन होते हैं और अगर हम कम भी करते हैं तो अरे कहता है तुम बर्गर तो खा रहे हो तो फ़र्क तो पड़ा नहीं। आप पहले अगर सारा दिन जो है वो दिन में 3 दफ़ा बर्गर और फास्ट फूड खा रहे थे और अब जो है आप 2.5 दफ़ा खा रहे हो, तो इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट हो रही है ना। तो आप लिखते जाओ कि आपने वीकली कितने बर्गर खाएं, या क्या क्या चीज़ें आपने मीठा या कोल्ड ड्रिंक या कितनी पी हैं वीक के अंदर, और अब आप उसको कम करते हुए नेक्स्ट वीक कितनी हो गई।
اس کے بعد کتنی ہو رہی. تو یہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا, تو اس کا آپ کو ریکارڈ رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھی لائف اسٹائل کے لیے کیا ہے, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو وقت پہ سونا ہوگا. تو آپ کیونکہ ہم لیٹ سونے کے عادی ہو گئے ہیں, 12-1 بجے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسی طرح سے سو رہے ہوتے ہیں, ہاؤس وائفز بھی دیر سے سو رہی ہوتی ہیں. تو اور جو ورک پہ جانے والے لوگ ہیں وہ بھی دیر سے سو رہے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, ہیپیزڈ وے کے اندر بغیر ناشتے کے اور جلدی جلدی جو ہے الٹا سیدھا تیار ہو کے مائنڈ فلنس کے ساتھ, فوکس کے ساتھ جاتے نہیں, ہر جگہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے تو سکون سے جاتے نہیں. تو اس کے لیے آپ یہ ہے کہ 10 بجے آپ سو جائیں. شروع میں آپ کو نیند نہیں آئے گی, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو نیند جو ہے آنی شروع ہو جائے گی. آپ 10 بجے لیٹ جائیے, 8:30 کے بعد نہ آپ کا کوئی اسکرین ٹائم ہوگا اور نہ کوئی کھانے کا ٹائم ہو. اور اس کے بعد اگر نیند نہیں آ رہی, کتاب پڑھیے. شروع میں چند صفحوں کے بعد نیند آ جائے گی. آہستہ آہستہ روزانہ 20-30 صفحے کی اپنے پروفیشن, اپنے فیلڈ کے حساب سے, اور یا کوئی دوسری کوئی نہ کوئی لرننگ, نئی اسکلز سیکھنے کے حساب سے آپ کیجیے. تو یہ آپ کا ویلیو ایڈیڈ ٹائم ہوگا. آہستہ آہستہ آپ جلدی اٹھنا جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھ جائیں گے. تو آپ کے پاس اپنے ورک پلیس یا اپنی تعلیم کے لیے جانے کے لیے جو ہے نا, وہ آپ کے پاس 1.5-2 گھنٹے ہوں گے جب آپ جلدی اٹھ جائیں گے. تو آپ اس کے اندر رات کو یہ کیجئے کہ آپ اپنا جو ہے ٹریک سوٹ اور جاگر وغیرہ بستر کے پاس رکھ لیجئے اور صبح وہ پہن کے چلے جائیے. شروع میں آپ کوئی نہیں, 2 منٹ کے لیے آپ پہنیے, گھر سے باہر نکل جائیے, پھر 5 منٹ کے لیے جائیے, پھر آہستہ آہستہ بڑھائیے. ہر ہفتے سے 5 منٹ بڑھاتے جائیے. اور اس کے بعد اپنی باڈی کے اوپر اپنے جو ہیلتھی فوڈ ہے اور اس کی وجہ سے جو آپ کا ویٹ اور کمر کا سائز چینج ہو رہا ہے, اس کو آپ ویکلی یا فورٹ نائٹلی آپ لکھیے, اور اپنی تصویر بھی آپ کھینچ کے تو اپنے سیو کیجیے, اور ہر 15 دن بعد اس کو کمپیئر کیجیے. اور اپنی ہیلتھ کو اپنے آپ سے کمپیئر کیجیے. یہ نہیں کہ فلانا تو بڑا اچھے اس کا جسم ہے, میرا تو ویسا ہوا نہیں, وہ اتنا پتلا ہے, میں تو ہوا نہیں. نہیں, آپ اپنے آپ سے کمپیئر کیجیے. اپنے رجسٹر کے اندر آپ رکھیے کہ آپ نے واک پہلے دن کتنے کی, اب کتنے دن کر رہے ہیں, تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. ہر 15 دن بعد چینج کیجیے. پہلے آپ 5 منٹ کر رہے تھے, اب آپ 10 منٹ کر رہے ہیں, اب آپ 50 منٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ورک آؤٹ, پہلے آپ 2-3 منٹ کر رہے تھے, اب آپ 15-20 منٹ کر رہے ہیں. تو یہ امپروومنٹ ہے نا. اسی طریقے سے آپ کا جو ویٹ ہے اس کے اندر کمی آتی چلے جائے گی نا, تھوڑی تھوڑی کمی آئے گی. ایک دم کلوں کے اندر ایک دم کمی نہیں آئے گی. آپ نے وزن جو بڑھایا ہے اپنا 10-20-30 سال میں بڑھایا ہے, تو وہ 10-20 دنوں میں تو نہیں کم ہوگا, اس کو بھی کچھ سال چاہیے ہوں گے نا. تو آپ لکھتے رہیں گے تو آپ کو موٹیویشن ہوگا کہ ہاں امپروومنٹ ہو رہی ہے, میں بہتر ہو رہا ہوں, وزن کے اندر میرا بہتر ویٹ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آپ اپنا ایٹنگ اسٹائل دیکھیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کھانے کے بعد جو ہے ہم اخبار بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم فون بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہم کیا کھا رہے ہیں. پراپر اسے چیو نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ جلدی سے ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, اور ہیپیزڈ وے میں کھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ کچھ بھی نہیں کیجیے. اس کھانے کے وقت صرف کھانا کھائیے. آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ کھانا کھائیے, اور آپ ایک لقمے کو پراپر چیو کر کے, انجوائے کر کے, بیٹھ کے سکون سے آپ کھائیے. تو آپ کو اپنی ایٹنگ اسٹائل بھی بدلنا ہے, ایٹنگ ہیبٹس بھی بدلنا ہے. اس سے آپ دیکھیے کہ اس کے اندر چینجز آئیں گی. اب آپ لائف اسٹائل کے اندر دیکھ لیجیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نیگیٹو سوچتے ہیں, نیگیٹو بولتے ہیں. ہم سوچتے ہی نیگیٹو ہیں, بولتے ہی نیگیٹو ہیں, ہماری چیزوں میں پازیٹیوٹی ہوتی ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھو کہ آپ نے سارا دن میں کتنی دفعہ نیگیٹو سوچا, یا کتنی دفعہ نیگیٹو کہا کسی کو. آپ نیگیٹو کہا کتنی دفعہ آپ نے سارا دن میں, کہ آپ نے ٹونٹنگ ہو گئی, آپ نے بگ پاسنگ ہو گئی, آپ نے کسی کا مذاق اڑانا ہو گیا, یا کسی کو طنز تانا, کوئی نہ کوئی یہ چیزیں, یہ ساری آپ کاؤنٹ کیجئے کہ میں نے رات کو سوتے وقت آپ اپنے رجسٹر پہ, جرنل کے اوپر آپ لکھیے کہ آج میں نے اتنی دفعہ غلط بات کی, نیگیٹو بات کی میں نے. اس کے بعد پھر آپ 15 دن بعد پھر دیکھیے کہ آپ نے کتنی کی. اگر آپ کی امپرومنٹ آ رہی ہے تو بہت اچھا ہے. یہ تھوڑی تھوڑی چینج ہوگی, عادت ایک دم چینج نہیں ہوگی. چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بڑی عادتیں چینج ہوتی ہیں. یہ نہیں, آپ کو اس عادت کی جگہ جو آپ ختم کر رہے ہیں, ایک نئی عادت شروع کرنے کی ضرورت, ایک نئی قلم لگانے کی ضرورت ہوگی, ایک نئی برانچ کراسنگ کرنی پڑے, تو اس سے وہ آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے انکم کو سوچتے ہیں کہ بس کسی طرح سے ہمارا گزارا ہو جائے, ہمارا مہینہ وہ ہو جائے, ہمیں کسی سے لینے نہیں پڑے. ہم ٹارگٹ یہ رکھتے ہیں. آپ اپنی آمدنی کا ٹارگٹ رکھیے کہ میں ایک تو آمدنی بڑھانے کی کوشش کیجیے.
یہ نہیں کہ میں جاب کر رہا ہوں تو بس جاب کر رہا ہوں، جاب کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ شام کو کوئی اور کام کیجئے، آپ کوئی فوڈ کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں، آپ کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، آپ کو سپلائی کر سکتے ہیں. میری درجنوں ویڈیوز ہیں بزنس کے اوپر، چھوٹے چھوٹے بزنسز جہاں کسی پیسے کی ضرورت نہیں. تو آپ ایک تو کوشش کیجئے آمدنی بڑھانے کی، دوسرا آپ اپنے خرچوں کو کم سے کم رکھیے. آپ ایک ڈیسائیڈ کر لیں کہ 20 سے 40% آپ نے سیو کرنا ہی کرنا ہے، اور ایڈیشنل انکم جو بھی ہوگی، چاہے جو آپ پارٹ ٹائم کام کریں یا آپ کو بونس ملے یا کہیں سے انکم آئے آپ کو، تو اس کے اندر سے آپ نے ایڈیشنل انکم کا صرف 10-20% خرچ کرنا ہے، باقی انویسٹ کرتے ہیں. آپ انویسٹ کرتے چلے جائیے، اور آپ شیئرز کے اندر انویسٹ کیجئے، گولڈ لے لیجئے، کوئی پراپرٹی لے لیجئے، لیکن بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شیئرز کیپٹل کا ہوتا ہے. تو سوچ سمجھ کے کریں گے تو فائدہ ہوگا، لانگ ٹرم کے لیے کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور اس کے اندر ٹائم لگتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا. وارن بفیٹ نے 11 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ شروع کر دی تھی شیئر کیپٹل مارکیٹ کے اندر، اور اس کے اندر ترقی جو آئی ہے 50 سال کی عمر میں آئی. 40 سال لگ گئے اس کو ترقی کرتے کرتے. تو آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن آپ سیکھ جائیں گے. اس کے لیے کسی تعلیم کی یا فائنینشیل نالج کی یا اکاؤنٹنگ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں، بالکل چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں، بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی کام کیجئے. آپ یہ جو برانڈ کا کانشیس، کمپیریجن کا کانشیس، خرچے بڑھانے کا کانشیس نہیں، اپنے خرچوں کو آپ کم سے کم کیجئے، آپ کنٹرول کیجئے اس کے اندر. اور یہ مت ہے کہ جی ہم جو ہے جاب کے اندر بچا نہیں سکتے، ہم کوشش کریں تو وہاں پہ بھی بچا سکتے، اور ساتھ ساتھ اپنی انکم بڑھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ایٹیٹیوڈ اور خرچوں کے علاوہ بھی جو ہے اپنے آپ کو نالج اپنی بڑھانی چاہیے ہمیں، کیونکہ نتھنگ از کانسٹنٹ ایکسیپٹ چینج. چینج تو آنی ہے نا، چاہے وہ سوشل سائنس ہو، چاہے مینجمنٹ سائنس ہو، چاہے میڈیکل سائنس ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، کمپیوٹر سائنس ہو، کچھ بھی ہو، اس میں چینج آنی جانی. آپ نے اگر کچھ پڑھا ہے تو آج چینج کی ضرورت ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو شارٹ کورسز کرتے رہیے، بیسک کورسز کیجئے مختلف، اور ساتھ ساتھ وہ آپ کی اسکلز بڑھے گی تو آپ کے ڈیسیژن پاور بہتر ہوگی، آپ کے ڈیسیژن پاور بہتر ہوگی تو آپ آگے جانے کی سوچو گے، اور آگے بڑھنے کی سوچو گے، اور آگے بڑھو گے آپ. تو آپ یہ ان چیزوں کا خیال رکھیے اور اپنی عادتوں کو بدلیے، لیکن اس کے لیے آپ کو جرنل رکھنا ہوگا، اور اس کو آپ کو میجر کرنا ہوگا، چیزوں کو میجر کرنا ہوگا. بیکاز اف یو کانٹ میجر اٹ، یو کانٹ کنٹرول اٹ. آپ کو اگر کنٹرول کرنا اپنی عادت کو تو میجر کرنا ہوگا. میجر کرنے کے لیے آپ کو جرنلائزنگ کرنا ہوگا، ایک رجسٹر کے اندر یہ ساری چیزیں رکھنا ہوگا. اور جیسے جیسے آپ امپروو کرتے چلے جائیں گے، آپ کی ہیلتھ امپروو چلے جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ آپ اگر 5% اپنی ہیلتھ امپروو کرتے ہیں تو آپ کی ایفیشنسی کے اندر، پروڈکٹیوٹی کے اندر، آپ کی انرجی میں 15% فرق پڑے گا. آپ کا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر ٹھیک ہو جائے گا، بہتر ہوتا چلا جائے گا، تو آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے، تقسیم نہیں ہوں گے، دور نہیں بھاگیں گے. آپ میں چینج آنی چاہیے. چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ، چاہے امپلائر ہیں آپ، امپلائیز کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے تو آپ کی اچھی ٹیم بنے گی، اور آپ کے ساتھ عرصے تک چلے گی، ورنہ وہ بھی نہیں چلے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.